أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. سورہ ال عمران کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زینت کا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مزین کیا ہے، اور جن چیزوں سے میرے رب نے دنیا کو مزین کیا ان چیزوں کا بھی ان آیات کے اندر ذکر کیا. اور سب سے پہلے میرے رب نے عورتوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے دنیا کو مزین کیا ہے. حب الشہوات من النساء، عورتوں کے بارے میں ذکر کیا کہ عورتوں سے محبت رکھنے والے جو ہے اس سے مزین کیا. عورتوں کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فرمان ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ خوفناک اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. ہاں، اگر کوئی شخص نکاح کی نیت سے محبت کرتا ہے، کوئی شخص زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے اور اولاد کی کثرت ہو اس لیے نکاح کرتا ہے، تو بے شک یہ نیک کام ہے. اس کی رغبت شریعت نے دلائی ہے، اس کی رغبت شریعت نے دلائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور بہت ساری حدیث میں آیا بھی ہے کہ نکاح کرنے بلکہ کثرت نکاح کرنے کی فضیلت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں سب سے بہتر وہ ہیں جو سب سے زیادہ بیویوں والا ہو، جو سب سے زیادہ بیویوں والا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا ایک فائدہ ہے، دنیا ایک فائدہ ہے اور بہترین فائدہ نیک بیوی ہے کہ خاوند اگر اس کی طرف دیکھے تو یہ اسے خوش کر دے، حکم دے تو بجا لائے، اور اگر کہیں چلا جائے تو اپنے نفس کی اور خاوند کے مال کی حفاظت کرے. دوسری حدیث میں ہے کہ مجھے عورتیں اور خوشبو بہت پسند ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب عورتیں تھیں. ہاں، گھوڑے ان سے بھی زیادہ پسند تھے. ایک اور روایت میں ہے گھوڑوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیز کوئی اور نہ تھی. ہاں، صرف عورتیں. بس عورتوں کی محبت بھلی بھی ہے اور بری بھی ہے، بھلی بھی ہے اور بری بھی ہے. اگر عورت سے محبت نکاح کی حد تک ہے، بیویوں کی حد تک ہے، بیٹی اور ماں کی حد تک ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، پھر تو بہت بھلی ہے. اور اگر دوسری محبت ہے اور اگر دوسری شہوات ہے اور اگر کوئی بندہ زناکاری کے اندر پڑ جاتا ہے، کوئی بد نظری کے اندر پڑ جاتا ہے، تو پھر یہ بہت بڑا فتنہ ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ خوفناک اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کی زینت بنایا ہے، عورت کو گھر کی زینت بنایا ہے. آج کل پہلے تو علماء کرام کہا کرتے تھے کہ عورت گھر سے اگر خوشبو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، مفہوم بھی اس طرح کا ہے کہ عورت گھر سے اگر خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تو جتنے مرد اس کی خوشبو سونگ کر اس کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اس عورت کے اوپر، اس عورت کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کی زینت بنایا ہے. لیکن آج کل ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر بھی محفوظ نہیں ہیں. سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھو ذرا، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھو ذرا،
عورت کہتی ہے کہ میں گھر کی زینت ہوں، ٹھیک ہے میں گھر میں رہتی ہوں، وہیں پر ٹک ٹاک بنا رہی ہے، ہماری مائیں بہنیں ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اپنی زینت کو نمایاں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردہ بنایا ہے، میرے رب نے عورت کو پردہ بنایا ہے، حجاب ہے، حجاب عورت، اللہ تعالیٰ نے عورت کا لفظ ذکر کیا، عورت کہتے ہی پردے کو ہیں، کہتے ہی پردے کو ہیں، کہتے ہی پردے۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح روزے رکھنا فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح عورت کے اوپر پردہ کرنا بھی فرض ہے، عورت کے اوپر پردہ کرنا بھی فرض ہے۔ اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو گناہ گار ہوگی، گناہ گار ہوگی، مسلسل گناہ میں ہے، وہ مسلسل گناہ میں ہے۔ پردہ کن سے ہے؟ کن سے ہے؟ اپنے کزنوں سے بھی پردہ ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان مائیں بہنیں کہتی ہیں کزنوں سے پردہ نہیں، ہر اس مرد سے پردہ ہے جس سے شادی کرنا حرام نہیں ہے، جس سے شادی کرنا حرام نہیں ہے، ہر اس مرد سے پردہ ہے عورت کا، چاہے وہ کزن ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ بیٹے سے پردہ نہیں ہے، شوہر سے پردہ نہیں ہے، اور اسی طرح اپنی اولاد سے، والدین سے پردہ نہیں ہے، اور اسی طرح سالی سے بھی پردہ نہیں ہے، سالی سے پردہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک لمٹ تک ہے، ایک حد تک ہے، ایک حد تک ہے۔ شادی سے پردہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دو عورتیں نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، وہ حرام ہے اس کے اوپر، وہ حرام ہے اس کے اوپر، حلال نہیں ہے، سالی حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے دنیا کو مزین کیا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین۔ پھر میرے رب نے کہا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مزین کیا لڑکوں کے ذریعے سے بھی، اولاد کے ذریعے سے بھی۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرے بیٹے ہوں، میرے اتنے بیٹے ہوں، میرے اتنے بیٹے ہوں۔ شادی ایک کرتے ہیں اور ایک کے بعد اسی میں پھنسے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اتنے ہوں، ہمارے بیٹے اتنے ہوں۔ ایسے ہی نا، شادی ہکڑی دا کرن وری چوندا اسانجا بار جام ہو جن، اسانجا بال جام ہو جن۔ بابا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہوں، جس کی بیویاں زیادہ۔ عرب حضرات فخر کرتے ہیں اس بات پر فخر کرتے ہیں۔ کوئی مرتا ہے نا تو اس کے بعد پیچھے اگر کوئی یوں کہے کہ اتنی بیویاں چھوڑ کر گیا ہے، اتنی بیویاں چھوڑ کر گیا ہے، تو عرب حضرات اس پر فخر کرتے ہیں، اس بات پر فخر کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں دوسری شادی کو عیب سمجھا جاتا ہے، دوسری شادی کو ہی عیب سمجھا جاتا ہے۔ کیوں عیب سمجھا جاتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے 4 کی اجازت دی ہے، 4 کرو، ہاں اپنے حالات کے مطابق کرو، اپنے حالات کے مطابق کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کھانے کے لیے روپیہ بھی نہیں ہے اور دوسری شادی کرنے چل دیے، دوسری شادی کرنے نہیں، وسعت کے مطابق، طاقت کے مطابق آپ ان کے اخراجات، ان کا نان و نفقہ آپ پر ہے، آپ پر۔ وہ جو حدیث صحابی کی نا جس نے 4 شادیاں کی رزق میں برکت ہو گئی، وہ صحابی کے ساتھ خاص ہے، یہ ہر بندے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر بندے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہاں شریعت کہتا ہے اگر عورت کا نان نفقہ تم دے سکتے ہو، اگر اس کو رکھ سکتے ہو تو پھر 4 شادیاں کرو، 4 شادیاں کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بڑھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا، مفہوم ہے کہ کل قیامت والے دن میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت اتنی بڑی ہے، میری امت اتنی بڑی ہے۔ تو 4 شادیاں کرنی چاہیے۔ جو طاقت رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ 4 شادیاں کریں، 4 شادیاں لازمی کریں، لازمی۔ اس سے بے حیائی بھی کم ہوتی ہے، اس سے بے حیائی بھی کم ہوتی ہے۔ اس سے جو ہماری مائیں بہنیں طلاق یافتہ ہیں کوشش کریں کہ ان کے ساتھ کریں، ان کے ساتھ کریں۔ والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، میرے رب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مزین کیا ہے سونے چاندی کے ڈھیر سے۔ سونے چاندی کے ڈھیر کیا ہے؟ دیکھو تو صحیح، آج پہاڑوں کے پہاڑ سونے کے نکل رہے ہیں، چاندی کے نکل رہے ہیں، اللہ نے مزین کیا۔ والخیل المسومہ، اور اسی طرح نشان لگے ہوئے گھوڑوں سے، جو سب سے نسلی گھوڑا ہوتا ہے، جو بھاگنے میں بھی تیز ہے، جو مالک کی ہر آواز پر لبیک کہتا ہے، ایسے گھوڑوں سے بھی میرے رب نے دنیا کو کیا کیا؟ مزین کیا۔ والانعام، اور دوسرے چوپایوں سے بھی، دوسرے جتنے بھی چوپائے ہیں ان چوپایوں سے بھی مزین کیا۔ والحرث، اور زراعت کے ذریعے سے بھی مزین کیا۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، حیات الدنیا، میرے رب نے کہا لیکن یہ سارا کا سارا دنیا کا مال و متاع ہے، آخرت کا نہیں ہے،
آخرت کا نہیں ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ بہت اچھا ٹھکانہ ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ جنت کا ٹھکانہ ہے۔ اگلی پوری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ذکر کیا ہے وہ کون سا ٹھکانہ ہے، کیسی حوریں ملیں گی، کیسے اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرمائے گی، کتنے کتنے بڑی بڑی نعمتیں میرا رب جو ہے وہ پھر ایسے لوگوں کو دے گا جو اللہ کی مان کر چلنے والے ہوں گے، جو دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر کہ تم دنیا کو فوقیت دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت تمہارے لیے بہتر ہے، بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اور ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔